اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے کس طرح ایک بار پھر ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکہ کے خلاف سخت موقف سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، ہم جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی کے آگے جھکیں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس قسم کا کوئی براہ راست بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ سرکاری ٹی وی کو وہ انٹرویو دے رہے تھے عباس عراقچی، اور انہوں نے پہلے بھی اس موقف کو کئی دفعہ دہرایا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے یہ موقف جو ہے وہ کیا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے ایرانی سیکیورٹی فورسز کی، تو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 39 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک اہم بیان دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات دوستانہ ہیں اور تہران اسلام آباد کی نیت کو مثبت اور خیر خواہ سمجھتا ہے، تاہم امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مذاکرات سے متعلق بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں۔ جی ہاں، پاکستان اور اسلام آباد قابل اعتماد ہیں۔ الحمدللہ یہ دنیا کی شہ سرخیاں آج بات کر رہی ہیں، جو بات ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا، اور پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ صرف اور صرف امن کی دائی ہے، اور پاکستان نے باقاعدہ طور پر پوری دنیا کو یہ بتایا کہ ہم کس طرح امن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بابر یوسفزئی، معاون خصوصی داخلہ ہیں بلوچستان کے، اور ہمارے پیارے دوست ہیں اور بہت اہمیت کی حامل وہ بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ السلام علیکم بابر بھائی۔ جی وعلیکم السلام غفاری صاحب۔ سر پہلے تو آپ کو نیا عہدہ سنبھالنے پر ہم باقاعدہ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس تمام تر موجودہ صورتحال پر، کس طرح پاکستان پوری دنیا کا آنکھوں کا تارا بن چکا ہے۔ آپ اور میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان صرف اور صرف امن کی بات کرتے ہیں، آج پوری دنیا یہ بات کہہ رہی ہے۔ غفاری صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اور 7 نیوز کا بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے مبارکباد دی، تو میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو بتاتا چلوں گا کہ 7 نیوز الحمدللہ وہ چینل ہے جو پورے پاکستان میں بلوچستان کی آواز بنتا ہے، ہمیشہ بلوچستان کو ہائی لائٹ کرتا ہے اور ہمیشہ بلوچستان کو کوریج دیتا ہے۔ میں اپنی طرف سے اور اپنی صوبائی حکومت کی طرف سے 7 نیوز کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی غفاری صاحب، عزتوں اور ذلتوں کا مالک میرا رب ہے۔ اللہ پاک نے پاکستان کو یہ عزت دی ہے، اللہ پاک نے ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو یہ عزت دی ہے کہ اب ہم عالمی جنگیں رکوانے جا رہے ہیں۔ یہ عزتیں میرے رب نے ہمیں دی ہیں، ہمارے فیلڈ مارشل کو دی ہے، ہمارے افواج پاکستان کو دی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے نا وہ لابنگ فرمز ہائر کرتا تھا اقوام متحدہ میں، یورپی یونین میں، امریکہ میں، اور وہ وہاں پر جا کر پاکستان کا ایک منفی چہرہ دکھاتا تھا، اپنے طور پر وہ لابنگ کرتا تھا، ایڈوکیسی کرتا تھا۔ لیکن اب اللہ نے جو ہے نا بھارت کو اور ہمارے جتنے دشمن ممالک ہیں ان کو بھی یہ دکھا دیا کہ پاکستان کو میں نے عزت دینی تھی، میں نے عزت دی ہے۔ انشاءاللہ یہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے یہ پاکستان روکے گا، اور پوری دنیا میں اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کے نام کا نگارہ بجے گا۔ پوری دنیا کو احساس ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ترقی چاہتا ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں، جس میں ہمارے فوجی آفیسرز، ہمارے سویلینز، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہماری خواتین، ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں۔ آج الحمدللہ ہماری جو وہ قربانیاں تھیں ان کا ثمر ہمیں مل رہا ہے۔ پوری دنیا اس چیز کو جو ہے نا مان رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان امن کا گہوارہ ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، اور یہ جنگ جب انشاءاللہ رکے گی، مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے۔ ایران ہمارا پڑوسی بھائی ممالک ہے، ہمارا مسلمان ملک ہے، ایران بھی ہماری بات سنے گا، ترکی بھی ہماری بات سنے گا، سعودی ممالک جو ہیں، خلیجی ممالک جو ہیں، وہاں پر بھی ہم نے اپنی بات منوائی ہے، امریکہ بھی ہماری بات مان رہے ہیں۔ جب یہ جنگ رکے گی تو پاکستان آپ کو انشاءاللہ ساؤتھ ایشین ٹائیگر بنتا ہوا نظر آئے گا۔ پاکستان انشاءاللہ دنیا کا ٹائیگر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی دعاؤں سے، اور آپ نے جس طرح پہلے بھی تجزیے دیے ہیں، اہمیت کے حامل وہ تجزیے رہے ہیں۔ ہم نے بات کی افغانستان کے ساتھ، کوشش کی ہم نے پہلے مذاکرات کرنے کی، اس کے بعد کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ہم نے لاتوں سے پھر اس کو منایا، اور آج آپ دیکھیں کہ وہ بھی تھوڑا سا ٹھہر گیا ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے بھی کافی امن آیا ہے۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جو کردار ادا کیا اس تمام تر صورتحال میں، آج بلوچستان اور پاکستان جو ہے وہ بڑھ کر افغانستان کے اندر بھی ہمارا کافی ہولڈ ہے اور وہ علاقہ بھی ہمارے پاس ہے، اس تمام تر صورتحال میں جو پالیسی رہی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ سے بڑھ کر افغانستان کے ٹاپک پہ مزید کوئی اچھا تجزیہ نہیں دے سکتا۔
جاوید غفاری صاحب دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، اللہ کی طرف سے وہ ایک بلیسنگ ہے۔ وہ جب سے انہوں نے فیلڈ مارشل کا چارج لیا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کا انہوں نے چارج لیا ہے، اس سے پہلے انہوں نے جو ہمارے جو ازلی دشمن تھے بھارت کو مارکہ حق میں جس طریقے سے سبق سکھایا ہے، اندرونی دشمنوں کو جس طریقے سے سبق سکھایا ہے، اور اب افغانستان جس کی ہم نے 40 سال میزبانی کی، افغانیوں کو ہم نے 40 سال اپنے ملک میں رکھا جب ان کا ملک حالت جنگ میں تھا، لیکن انہوں نے ہمیں کیا صلہ دیا؟ وہ ہمارے ملک میں در اندازی کرتے تھے، انوالومنٹ کرتے تھے، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتے تھے۔ یہ جو طالبان رجیم ہے، موجودہ طالبان رجیم، یہ ٹی ٹی پی کو جو ہے سپورٹ کرتی تھی، بی ایل اے کو سپورٹ کرتی تھی، بی ایل ایف کو سپورٹ کرتی تھی، اور یہی ٹی ٹی پی کے لوگ، بی ایل اے کے لوگ، بی ایل ایف کے لوگ پاکستان میں دہشت گردی کرتے تھے، ہماری امام بارگاہوں پر، ہماری مساجد پر، ہمارے اسکولوں پر، ہمارے معصوم بچوں کو شہید کرتے تھے۔ پاکستان نے متعدد بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ باز آ جائیں، آپ لوگ ہمارے ملک میں در اندازی نہیں کریں، نور ولی محسود کو ہمارے حوالے کریں یا اسے جو ہے اپنے ملک میں سبق سکھائیں، اللہ نظر کو ہمارے حوالے کریں، بشیر زیب کو ہمارے حوالے کریں۔ لیکن جو موجودہ طالبان رجیم بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت ہی نان سیریس اور غیر سنجیدہ لوگ ہیں، انہوں نے جو ہے نا ہماری بات کو سیریس نہیں لیا، مجبور ہو کر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے، اپنے پاکستان کی بقا کے لیے، اپنی خود مختاری اور دفاع کے لیے ہم نے افغانستان میں اسٹرائک کیا ہے۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پر بہت سے ٹارگٹس کو اچیو کیا ہے۔ آپ دیکھیں پورا رمضان المبارک کا مہینہ جب سے ہم نے آپریشن غزب للحق شروع کیا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی وہ افغانستان سے ہو رہی تھی، اور جب ہم نے افغانستان میں آپریشن غزب للحق شروع کیا ہے تو دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اب دہشت گرد جو ہے نا وہ پاکستان میں دہشت گردی نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپریشن غزب للحق نے نہ صرف افغانستان کو وہاں پہ کمزور کیا بلکہ اب اس کا بھی اس کا جو اثرات آ رہے ہیں۔ بریلن نے وہاں پہ اپنا جو افغانی نمائندہ تھا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ طالبان رجیم کو غیر جمہوری، آمرانہ اور پرتشدد پالیسیوں کے باعث ملک کو عالمی سطح پر تنہائی کا سامنا ہے۔ طالبان رجیم کی پالیسیاں افغانستان میں داخلی و بحران کو جنم دینے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ملک کی ساکھ بھی متاثر کر رہی ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ افغان میڈیا کابل ناؤ اور افغانستان انٹرنیشنل کا دعویٰ ہے، اور یہ جو دعویٰ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ گھر میں یہاں پہ تو ہم نے ان کو مارا، اب وہ دنیا میں بھی جگہ سائی کا باعث بن رہا ہے اور وہاں پہ بھی اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی؟ جی غفاری صاحب بالکل یہ جو دعویٰ ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ افغان عوام جو ہے وہ اس طالبان رجیم سے نفرت کرتی ہے اور اس سے بیزار ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کل ہماری بہادر سیکیورٹی فورسز نے، افواج پاکستان نے زوب سیکٹر میں 32 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو افغانستان کے پاس تھا، الحمدللہ وہاں پر پاکستان کا پرچم بلند کیا ہے، پاکستان کا پرچم لہرایا ہے۔ اس ٹائم جو افغان عوام ہے وہ ان کے ظلم سے بھی بہت تنگ آ چکی ہے۔ افغانستان میں بچیوں کے لیے تعلیم کے جو ادارے تھے وہ بند کر دیے گئے ہیں، کسی بچی کو اسکول جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو افغان میڈیا ہے یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، دیر سے بول رہا ہے لیکن سچ بول رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم جو ہے اس نے ملک میں ایک ظلم کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، نہ وہاں پر کوئی انسانی حقوق کو دیکھا جاتا ہے، نہ وہاں پر جو ہے نا انسانیت کی بات کی جاتی ہے۔ تو اس جو طالبان رجیم ہے اس سے افغان کی بیزار آ چکی ہے، اور یہ دعویٰ بالکل سچا ہے۔ اور میں اس دعوے کے اندر مزید کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہی افغانی عوام انشاءاللہ اٹھ ہوگی اور اس طالبان رجیم کا انشاءاللہ اب جو ہے وہ ضرور جلد خاتمہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح ان کی اپنی عوام باقاعدہ طور پہ کھڑی ہے، وہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ان کو مظالم کا سامنا ہے۔ یقین کریں اب یہ اس طرح کی صورتحال ہے جس کو پوری دنیا اب دیکھ رہی ہے، مانیٹر کر رہی ہے، دنیا کا جو میڈیا ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ وہاں پہ نہ ہی بچے جو ہیں وہ خوش ہیں، نہ ہی خواتین خوش ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے، معاشی طور پر بیڑا غرق کر دیا انہوں نے افغانستان کا۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاشی معاملات ہوتے ہیں اس سے تو سارا ملک چلتا ہے، انہوں نے تو کوئی اس طرح کی نہ پالیسی ہے نہ کچھ ہے۔ ایک جو ہمیشہ سے ظالم رہا ہے اسرائیل، وہ جو اس کی سپورٹ کا اعلان کرتا ہے اس کے بعد بڑبڑا جاتا ہے اور اس میں پاکستان کے اوپر وہ شرانگیزی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ معاشی طور پر تو پہلے ہی بحرانی صورتحال تھی، اب اس طرح کے معاملات میں تو وہ اور گر جائے گا، وہ اور گر جائے گا۔ جی غفاری صاحب دیکھیں، اس سے پہلے سے افغانستان جو ہے وہ غیر مستحکم ملک تھا اور اسے جو ہے نا عالمی برادری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ جو طالبان رجیم آیا 2022 میں افغانستان میں، اس کو عالمی برادری نے ابھی تک قبول نہیں کیا، لیکن اس کے آنے کے بعد افغان طالبان نے جو ہے طالبان رجیم نے جس طریقے سے افغانستان کے اپنے اندر ظلم کا بازار گرم کیا، بچیوں کے لیے تعلیمی ادارے اور اسکولوں کو بند کر دیا، بچیوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کیا،
کوڑوں کی سزا مختص کر دی اور کسی کو بھی وہاں پر سکون سے زندگی جینے کا انہوں نے حق نہیں دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ممالک میں بھی انہوں نے در اندازی شروع کر دی دہشت گردوں کی صورت میں, دہشت گردی کروانے لگے اور خطے کے میں دہشت گردی کروانے لگے. اس کے بعد افغانستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنا جو ایک وہ تاثر تھا ایک آزاد ملک کا, آزاد ریاست کا, وہ دن بدن کھوتا جا رہا ہے. اور اگر یہی طالبان رجیم رہی وہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد کو جو ہے نا افغانستان کو کیپچر کرنا ہوگا, افغانستان میں آنا ہوگا اور معاملات کو سنبھالنے ہوں گے. اس افغان طالبان رجیم نے افغانستان کا جو ایک تشخص تھا, جو اس کی ایک حیثیت تھی, جو اس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور اپنی ساتھ کو افغانستان ایک جو ملک تھا جس کا ہم کوشش کر رہے تھے کہ اس کو بہتر کر سکیں, ہم بھی کوشش کر رہے تھے اور پوری دنیا بھی اس کو سپورٹ کرنے کے تیار تھی, لیکن ان کی اپنی اندرونی پالیسیوں کی وجہ سے اور ان کے اپنے اندرونی جو صورتحال ہے بگڑتی خراب صورتحال, اس کی وجہ سے وہ نقصان پہنچا رہی ہے. بابر یوسفزئی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. اب ہم دوبارہ رخ کر لیتے ہیں اپنا جو ایران اور افغانستان, ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی وار کا ہے اس کی طرف اگر جائیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے, کیونکہ 2 دن پہلے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ 5 دن ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے ہم ہولڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر جو حملہ کرنا ہے. لیکن کل ایک تقریب کے اندر انہوں نے دوبارہ وہی رویہ اختیار کیا. ان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز ایسا تاثر دے رہی ہے جیسے امریکہ جنگ ہار رہا ہو, حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تقریب سے خطاب میں ایران عالمی سیاست اور داخلی معاملات پر ایک بار پھر سخت بیانات جو ہیں وہ دے ڈالے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے دنیا میں 8 جنگیں ختم کروائیں, 1 جنگ جیتنے کے قریب ہے. ایران اب مذاکرات چاہتا ہے اور بے تابی سے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تاہم کھل کر بات کرنے سے گریزاں ہیں. اگر ایرانی قیادت نے ڈیل سے انکار کیا تو اسے سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. ڈیل کی صورت میں بھی داخلی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایک بار پھر امریکی صدر نے جو ہے وہ ایران کو انتباہ دیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہزاد پاشا جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں اور گہری نظر رکھتے ہیں ان تمام تر امور پر. ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم پاشا صاحب. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. بھائی صاحب کیا دیکھتے ہیں, ایک طرف امریکی صدر ڈیل کی طرف بات کرتے ہیں, دوسری طرف دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم نے 8 جنگیں جو ہیں وہ پہلے رکوائی ہیں اور یہ والی جنگ ہم جیت کے قریب ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیک نیوز ہیں کہ ہم ہار رہے ہیں, حالانکہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ اس کے برعکس ہے. آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا اس وقت یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی جب مذاکرات کی ایک طرف سے بات کی جا رہی ہے, پھر ان کو کہتے ہیں کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے, ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں اصل میں؟ دیکھیں, یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نا اس وقت آپ سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بالکل بوکھلائے ہوئے ہیں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اگر انہوں نے اتنی جیت کے قریب ہیں جو ایران سے اپنے اہداف حاصل کرنے تھے تو اب تک کیوں نہیں کیے؟ آپ نہ ہرمز کو تو وہ اب تک کھلوا نہیں سکے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر ان کی پوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے تو پورے یورپین ممالک جہاں جہاں انہوں نے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے کوئی ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ یہ ایک ایسی جنگ پڑ گئی ہے, ایک ایسی جنگ ہے جس سے امریکہ کا نکلنا باعزت طریقے سے ناممکن ہوتا جا رہا ہے. ہر گزرتے دن, ہر گزرتے پل ایران جس کو سب ہلکا لے رہے تھے, ایران کو کمزور سمجھ رہے تھے, ایران کو تنہا سمجھ رہے تھے, اسے تنہا جو ہے اس وقت آپ کے سو کالڈ سپر پاور کو ٹینشن دی ہوئی ہے. ایران کی جو پوزیشن ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ لڑائی انہوں نے شروع کی ہے, ختم ہم کریں گے. کون سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, کس سے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ کی اختراع ہے, ذہنی اختراع آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اگر کوئی اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہوتی تو اس کے پاس جتنے اتحادی ممالک ہیں اس کے سب ہیں وہ آہستہ آہستہ سب پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں, کیونکہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے امریکہ کی جو سپریمیسی ہے وہ اب خاتمے کے قریب ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ایران تو ابھی بھی بالکل واضح موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ نہ ہی مجھے اسرائیل پہ اعتبار ہے نہ ہی مجھے امریکہ پر اعتماد ہے. تو یہ مذاکرات جو ہیں اب پاکستان ہی دیکھے گا. پاکستان کے اوپر اور اسلام آباد پر اس نے ایک دفعہ پھر دوستانہ تعلقات کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے, وہ مثبت بھی ہے, خیر خواہ بھی ہم سمجھتے ہیں, تاہم امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے مذاکرات سے متعلق بیانات قابل اعتبار نہیں ہیں. تو یہ پھر کیسے معاملات طے پائیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, اس میں نا سب سے زیادہ شاباش جو ہے پاکستان کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہے کہ انہوں نے وہ حکمت عملی استعمال کی ہے کہ نہ ہم جو ہیں ادھر جا کے امریکہ کے لیے وہ کچھ
برائی ہم نے لی، نہ اسرائیل سے ہم نے برائی لی، اور نہ ہم ایران کے خلاف گئے. سعودی عرب کے ساتھ یہ تھا کہ جب ہم نے سیکیورٹی ان کی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو ان کو یہ تھا کہ ان کے لیے ہم لڑیں. لیکن پاکستان نے بہت اسمارٹلی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہماری گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اسمارٹ موو کی. ایران کے ساتھ کوئی اپنے تعلقات خراب نہیں کیے اور سعودی عرب کو بھی سیف کر لیا. اب ایران جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو امید لگا کے بیٹھا ہے کہ بیچ کا کام جو ہے، یہ مصالحت کا کام جو وہ پاکستان کرے، تو یہ بہت اچھی اس کی موو ہے ایران کی بھی. اور پاکستان ہی ہے جو اس کا قریبی پڑوسی ملک ہے جو اس ٹینشن سے نکال سکتا ہے، امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی. لیکن ایران کے پاس یہ ہے کہ آپ اگر وہ لڑ رہا ہے تو وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ آخری بلڈ تک، قطرے تک جو ہے نا وہ لڑے گا. ایسا ہی لگ رہا ہے، اور وہ تو لڑ بھی رہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ اگر سٹیٹمنٹ دیکھی جائے تو جو ابھی تازہ وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کے اندر بھی اس نے امریکہ کے خلاف سخت موقف اختیار کیا ہے. اس میں کوئی نرمی نہیں آئی. وہ نہ صرف اس کے اوپر زمین کے اوپر لڑ رہے ہیں بلکہ وہ تو لفظی اس کے اندر بھی پورا جواب دے رہے ہیں. مطلب امریکہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بالکل کھلے عام ان کو جواب دیا جاتا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات کا ارادہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اس وقت کوئی براہ راست بات چیت جاری ہے. تو اس سے زیادہ کھلی سٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ عباس عراقچی جو کہ وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کی ہے. دیکھیں، ہمارے وزیر خارجہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تو وہیں آپ دیکھ لیں کہ اس کی کیا اہمیت رہ گئی ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ واقعی بوکھلائے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. اب شری لنکا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے ایران کے، تو ان کو انہوں نے آبنائے حرمت سے کہا ہے کہ آپ جیسے مرضی یہاں سے نقل و حرکت کر سکتے ہیں، اپنے تیل کے جہاز جا سکتے ہیں، لا سکتے ہیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں. کیونکہ انہوں نے ان کی ایک زمانے میں مدد کی تھی تو ایران نے ان بڑا ہونے کا ناطہ وہ کرتے ہوئے، ایک احسان اتارتے ہوئے سری لنکا پہ مہربانی کی ہے. پاکستان کے ساتھ بھی اسی طرح ہے. اب جب پاکستان ہے، پاکستان کا اس وقت کلیدی کردار ہے کہ اس خطے میں امن و امان کس طرح لے کر آنا ہے. اس میں انڈیا جو ہے وہ اس نے تو اپنی پہلے ہی اسٹریٹجی بتا دی تھی کہ ایران جو ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. حالانکہ ہر موقع پہ انڈیا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس بار جو ہے اس نے کہا کہ ہمارے پتا شری جو ہیں وہ اسرائیل ہے، بھارت ماں ہے اور پتا اسرائیل ہے. یہ نریندر مودی کا جو ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہے، آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کلیئر ان کا سٹانس تھا. اب پاکستان ہی بچتا ہے جو امریکہ کو، اسرائیل کو اس مشکل سے نکالے. ایران تو اسٹیک پہ اس کا کچھ بھی اتنا نہیں لگا ہوا، اس کی تو ہر چیز سے پہلے پابندی ہے، اس کو کوئی فرق اتنا خاص نہیں پڑتا. ہاں ٹھیک ہے، جو ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، جو انٹرنل مسئلے ہیں ان کے، جو یہ ڈیلی کے یہ جو وار چل رہی ہے اس میں، ان کا فائنینشلی کافی وہ ہے. لیکن جتنا نقصان امریکہ کو، اسرائیل کو ہونا پڑ رہا ہے اور جس بے عزتی کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ جو ہے یہ انبلیویبل ہے اور اس کی تو پوری دنیا امید نہیں کر رہی تھی. ایک طرف تو جنگ جاری ہے، دوسری طرف مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے، مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے. ایرانی سیکیورٹی فورسز نے آج بھی امریکہ اور اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 39 افراد کو گرفتار کیا ہے. تو یہ جاسوسی کرنے والے جو ہیں ابھی بھی وہاں پر متحرک نظر آتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کو تو بہت پہلے سے کنٹرول کیا جا سکنا چاہیے تھا. دیکھیں، اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارے ارد گرد جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے ملنے والے ہیں، جو ہمارے سرکل میں ہیں، ہم کسی پر کسی ثبوت کے بنا شک نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی میرے خلاف جاسوسی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دشمن سے زیادہ خطرناک جاسوس ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ غدار ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی آستین ہوتا ہے. اب اس کے اوپر وہ نظر رکھی ہوئی ہے، ان کے فون ریکارڈز پہ، ان کی نقل و حرکت پر، ان کی موومنٹس پہ، ان کی اسٹیٹمنٹس پر نظر رکھی ہوئی ہے. اور کیونکہ ایک ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور ان کی اتنی بڑی شہادت ہوئی ہے ایران کی، تو وہ ایک غدار کی وجہ سے ہوئی ہے. تو وہ اس طرف اب کافی ان کا وہ ہے، جس کا ہلکا سا بھی کیو ملے گا وہ پکڑیں گے اور یہ مزید پکڑے جائیں گے. اور ہر جگہ پر ہر ملک کے جاسوس موجود ہوتے ہیں.
بہت بہت شکریہ پاشا صاحب، آپ نے اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازا۔ اب ہم ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں پاکستان کی، اور پاکستان کے اندر الحمدللہ بہترین طریقے سے ہم لوگ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہم اگر میزبان بنتے ہیں، کیونکہ جو توقع ہے اور مختلف جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اسلام آباد کے اندر وہ بھی اسی طرح اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ گوئنگ ٹو ہوسٹ بگ میٹنگ، اور اس میٹنگ کے اندر ہم نے طے کرنا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور اسی تمام تر ماحول پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر سید غضنفر، جو کہ بہت اہمیت کی حامل بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب، الحمدللہ پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے، اگر میزبانی نہیں بھی کرتا تو بہت اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر واحد آرمی چیف ہیں دنیا کے جنہوں نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے اندر ظہرانہ جن کو دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی وہ رابطے میں ہیں۔ اس تمام تر صورتحال کو دیکھنے کے لیے آج بھی ایک جائزہ اجلاس ہوا، اور جائزہ اجلاس کے اندر یہی چیزیں طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم نے ایک جنگ جو ہے وہ رکوانی ہے۔ اس کو کتنا اہمیت کا حامل آپ قرار دیتے ہیں، اور اس کو ہم کیسے الیبوریٹ کریں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو پاکستان حل کرنے جا رہا ہے؟ اصل میں حل تو پاکستان نہیں کرے گا، پاکستان تو ان چیزوں کے اوپر ڈائلیٹ کروائے گا، بحث کروائے گا، یا ان چیزوں کے اوپر ایک دوسرے سے میڈیٹ کروائے گا جو شرائط امریکہ نے پیش کیے ہیں یا جو شرائط ایران نے پیش کیے۔ اس کی ذمہ داری یہ لینا کہ پاکستان حل کرے گا وہ ٹھیک سینٹنس نہیں ہے۔ پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، حل کرنا ہے اس کو ایران نے اور حل کرنا ہے اس کو امریکہ نے۔ اب جب دو ملکوں کی اس طرح لڑائی ہوتی ہے، اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایسی بہت مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ان جنگوں کے درمیان کوئی ایک ملک تھا، کوئی ایک طاقت تھی، کوئی پاور تھی جس نے ایسا رول پلے کیا جس سے مالک جو ہے وہ جنگ کی تباہی سے بچ گئے۔ ابھی اس وقت بھی جو کچھ ہو رہا ہے ایران اور اسرائیل اور ایران کے جو جنگ ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور یہ تمام ہاسٹیلٹیز کا آغاز، تمام شدت کا آغاز، تمام اٹیک کا آغاز جو اسرائیل اور امریکہ نے کیا ہے، ایران تو اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور ایران آج تک ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ اور ایران جو کچھ ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے تحت ڈیفینڈ کر رہا ہے۔ جب آپ کسی ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اپنے طرف سے اپنے ذہن سے کوئی چیزیں نکال کے، امریکہ کو دنیا کا باپ تو نہیں ہے نا جو باپ بنا ہوا ہے، وہ یہاں پہ تو رشیا بھی ہے، چائنا بھی ہے کہ جی امریکہ کے ذہن میں ٹرمپ جو کریکٹر لیس آدمی ہے، تھرڈ کلاس آدمی ہے، شرابی کبابی، وہ اصل میں بنیادی طور پہ جو ایپسٹین کے اوپر جو اس کو الزام لگنے ہیں، اور ایپسٹین کے اوپر ایپسٹین 5 کے اوپر جو اس کے اوپر چیزیں آنی ہیں، جو وہاں پہ تمام وہ جو امورل اور غیر اخلاقی جرائم کا مرتکب یہ شخص جو ہے، اس لیے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے پوری دنیا کو جنگ کے بادلوں میں تبدیل کیا۔ اب وہاں پہ ایران نے اپنا دفاع کیا، اور ایران اپنا دفاع کرتا رہے گا، اور وہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت اپنا دفاع کر رہا ہے۔ اور ابھی ایران نے اناؤنس کر دیا، آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفینسو اسٹریٹجی سے اب اوفینسو اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جو میزائل پہلے مارے ہیں نا، اس سے اب ٹرپل ٹائم زیادہ میزائل لگیں گے، جو میکس جو اسپیڈ آف ساؤنڈ سے کوئی 22 میک جو ہے زیادہ ٹریول کرتے ہیں، 12 میک زیادہ ٹریول کریں گے، اور جا کے وہ تباہی جو مچائیں گے اسرائیل میں، تو وہ دیکھے گا، ٹرمپ دیکھے گا، اور وہ تالیاں بجائے گا کھڑا ہو اس کے اوپر، اور نتنیاہو کو بھی پتہ چلے گا۔ بریگیڈیئر صاحب، ایک سائڈ پہ وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ جی یہ تاثر غلط ہے، یہ فیک ہے کہ امریکہ جنگ ہار رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دھمکی بھی دیتے ہیں ایران کو کہ آپ نے ڈائیلاگ نہ کیا یا آپ نے ڈیل ہماری نہ مانی تو ہم دوبارہ کوئی کارروائی کریں گے۔ یہ کیسی وہ اس میں جا رہے ہیں، جبکہ ایرانی قیادت تو بالکل کہہ رہی ہے کہ ہم تو کوئی نہ بات چیت کر رہے ہیں نہ ڈیل کر رہے ہیں۔ بھائی میں نے کہا نا کہ وہ کمپلسو لائر ہے، ہی از اے تھرڈ کلاس مین، ہی از اے کریکٹر لیس مین، وہ امورل، غیر اخلاقی اور غیر انسانی انسان ہے، وہ پاگل ہو گیا، ہی از گون میڈ۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنے منہ سے کیا بک رہا ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہتا ہے، پرسوں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں مجتبی خامنہئی صاحب کو لیڈر نہیں مانتا، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ جی ہم ایران کی اعلیٰ قیادت سے بات کر رہے ہیں، پھر کہتا ہے ایران کے اندر بہت ذہین لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بات چیت ہے۔ اس کی کس بات کا آپ اعتبار کریں گے؟ مطلب اتنے بڑے ملک میں اس قسم کا کارٹون جب لے کے آئیں گے جو شکل سے بھی مونکی ریلیٹڈ لگتا ہے اور منہ سے بھی ایسی باتیں کرتا ہے جو اگلی بات کر کے دوسری بات کرے، اس کا آپ کیا اعتبار کریں گے؟ اب وہ یہ کہتا رہے کہ ہم جنگ کس طرح جنگ جیت رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں نا۔
جو ان کے طیارے F-35 اور F-15 F-16 F-18 ان کے تمام ریڈار جو لگے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے ابھی اپنا جتنے ان کے اڈے ہیں عراق سے نیٹو نے اپنا وہ ہیڈکوارٹر امریکن فورسز نے خالی کر دیا, وہاں عراقی ملیشیا نے قبضہ کر لیا. جارڈن سے, سیریا سے, جارڈن سے اپنا جارڈن, عراق اور اس کے ساتھ یہ تمام جتنے علاقے یہاں پہ کے بیسز ہیں وہاں ان کے ٹرانسپورٹ طیارے آ گئے. اب یہ اس چیز کو پلے اپ نہیں کر رہے. اس کو نیو یارک ٹائمز نے کوٹ یہ کیا ہے کہ یہ اپنی اسٹریٹجک ریپوزیشننگ کر رہے ہیں, یعنی یہاں سے فوجوں کو نکال کے کہیں اور لے کے جا رہے ہیں. تو اب جب یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ کیوں کر رہے ہیں, وہ اس لیے کر رہے ہیں قطر سے, عراق سے, بحرین سے, کویت سے, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ان کو جو وہاں پہ ایران کے حملوں کو چیک کرنے کے لیے جو ریڈار لگے ہوئے تھے $1.1 بلین کے, جو اطلاع دیتے تھے کہ جی وہاں پہ میزائل آ رہے ہیں یا ڈرونز آ رہے ہیں, وہ ایران نے وہ دونوں وہ جو ریڈار تھے ان کا بیڑا غرق کر دیا. اب وہ بن نہیں سکتی. وہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ اس کا دماغی توازن جو ہے اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. وہ کل کی ہی تقریر میں کہتے ہیں کہ امریکہ نے دنیا میں 8 جنگیں ختم کروائی. بھئی آپ نے 8 جنگیں ختم کروائی ہیں, نامی خود شروع کر دی, تو یہ کون آپ کو سیانہ کہے گا؟ 8 جنگیں ختم کری, 10 شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو پاگل ہے وہ. میں بات کہتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا دماغی توازن ہلا ہوا ہے. He is not in this act. اور یہ تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں نا. اب امریکہ کے اندر کی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کو نہ لیں, آپ امریکہ کے اندر جو ریئیکشن آ رہا ہے اس چیز کو دیکھیں کہ وہاں پہ اپنا CIA کے چیف کو, تلسی گبارڈ کو, وہ آکاش پٹیل کو, اور اس کے بعد سیکٹری وار کو ملا کے جو کانگریشنل کویسچننگ ہو رہی ہے. ابھی پینٹاگون نے $160 بلین کی ایڈ مانگی تھی ایران اسرائیل کی وار کو سپورٹ کرنے کے لیے. اب وہ کانگریس کے اندر جب پیش ہوئی تھی, ایون ریپبلکنز نے اس کے خلاف ووٹ دیا, جو ایک بہت بڑا بلو بیک ہے ٹرمپ کے لیے. تو کہنا یہ ہے کہ اب وہ جو کچھ کہے گا اس کو آپ نہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دیکھیں جرمنی کیا کہہ رہا ہے, دیکھیں فرانس کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں برطانیہ کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں اسپین کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں ڈنمارک کیا کہہ رہا ہے, آپ یہ دیکھیں سویڈن کیا کہہ رہا ہے. ابھی وہاں پہ دنیا میں یہ خبر چلی تھی کہ اسرائیل نیوکلیر ویپن استعمال کرے گا, امریکہ تو ابھی ریسنٹلی کل ان کے ایک بڑے ڈیفینس منسٹر ہیں کرنل ڈاگلس میکگرو, جنہوں نے ایک ویسے بھی خبر آئی تھی لیکن انہوں نے اس کو کنفرم کیا ہے. جارج گیلیرو کا ایک شو ہوتا ہے اس کے اندر, انہوں نے کہا کہ جی یہ پیوٹن نے ایک بڑی سخت وارننگ بھیجی ہے بڑے سخت لفظوں میں نیتنیاہو کو. اس نے کہا کہ اگر کسی طریقے سے بھی کسی نے نیوکلیر استعمال کیا تو رشیا ول ریئیکٹ ویری فورسفلی. تو اب آپ اس کا مطلب سمجھ جائیے. بس اس کا مطلب تو واضح ہے کہ امریکہ نے یہ جنگ شروع کر کے ایک طرح سے وہ کام کر دیے کہ اپنی ہی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. سید غضنفر علی, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو آج کا کنکلوژن جو نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اور ان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کی جو کارستانیاں ہیں وہ بالکل اس طرف اشارہ نہیں کرتی کہ سپر پاور کا جو اس وقت نگران ہے وہ ایک قابل آدمی ہے, یا کہہ لیں کہ جس کو پوری فہم ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے. جبکہ اگر زمینی حقائق دیکھے جائیں تو اس وقت ایران نے ثابت کیا ہے کہ اس سے بڑا زیرک ملک کوئی نہیں ہے, کیونکہ اس نے نہ صرف اس جنگ کا سامنا کیا بلکہ اس وقت بھی اس کا جو پوری دنیا کے اندر جو وہ جا رہا ہے کردار, وہ جا رہا ہے بہتر جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ ممالک کے اندر کیونکہ انہوں نے جو جوابی کارروائی کے دوران حملے کیے, اس کے اندر کچھ ہمارے جو خطہ ہے اس کے اندر ڈسٹربنس ہوئی اور وہ کچھ ممالک ناراض بھی ہوئے. لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ ریئیکشن نہیں آیا کسی حکومت کی طرف سے, ہم نے جو سفارتکاری ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بہترین سفارتکار اس وقت بن کے سامنے آیا, اور انشاءاللہ امن کے لیے جو پاکستان کی کوششیں ہیں اس کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. اور پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا کہ پاکستان سے زیادہ سمجھدار ملک کوئی نہیں ہے. ہم ہمیشہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان امن کی بات کرتا ہے. پاکستان امن کا دائی ہی نہیں بلکہ زمینی جو حقائق ہیں وہ بھی بالکل اس کے ساتھ ہیں. پاکستان انشاءاللہ زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, اور پاکستان اسی طرح مزید ترقی کرے گا اور مزید لوگوں کے لیے باعث امن بنے گا. اللہ حافظ.